سامعین حضرات، جیسا کہ آپ مجھ سے قبل شیخ العرب والعجم فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد صہیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی کا اپنے جاندار شاندار درس بخاری سماعت فرمایا ہے۔ یقیناً ان کے خطاب کے بعد ہم جیسے طالب علموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک اصول ہے، تبلیغی میدان ہے، ہر شخص کو جتنا بھی اس کے پاس علم ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگے پھیلائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا۔ پھر یہ سلسلہ ہے کہ ابھی ہمارے معزز مہمان بلبل قرآن قاری القرآن قاری محمد خالد مجاہد حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی بڑا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں نا، اس میں آپ کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دوست تشریف فرمائے ہے، دل جمی کے ساتھ بیٹھنا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک مخصوص ذہن لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں، کسی کے پاس وقت ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، ابھی ایک شیخ کا خطاب سنا تو چلے گئے۔ یہ سال بعد یہ تقریب ہوتی ہے، اس میں آپ تشریف لائے ہیں، کوشش کریں کہ پروگرام کے اختتام پر آپ تشریف رکھیں، تاکہ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور جن بچوں نے الجامع صحیح البخاری پڑھی، ان کے والدین آئے، یقیناً آئے ہوں گے، عزیز و اقارب رشتہ دار آئے ہوں گے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور جنہوں نے اتنا عالی شان اہتمام کیا ہے، بالخصوص قاری محمد ایوب صاحب اور شیخ الحدیث قاری تاج الدین صاحب، جنہوں نے اتنا عالی شان اہتمام آپ کے لیے کیا ہے، ان کے بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے، اہل علم نے لکھا کہ ان کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب ہے کہ بچوں کا قرآن مجید حفظ کر لینا۔ آج وہ ماں اور باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور وہ بھی والدین جن کے بچوں نے الجامع صحیح البخاری پڑھی ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے شیخ صاحب فرما رہے تھے نا، عام لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے نا کہ یہ صحیح البخاری ایک کتاب ہے، 97 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی جو شخص بخاری پڑھتا ہے ایسے جیسے اس نے 97 بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہے۔ لکھا ہے علم نے، بخاری پڑھنے والا وہ شخص، وہ طالب علم، اس نے ضروریات کے سارے مسائل پڑھ لیے ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے حضور کی سیرت پڑھنی، وہ بخاری پڑھے۔ کوئی شخص چاہتا ہے اصحاب رسول کی سیرت پڑھنی، وہ بخاری پڑھے۔ کوئی شخص چاہتا ہے وضو کا صحیح طریقہ سیکھنا، وہ بخاری پڑھے۔ کوئی شخص چاہتا ہے جناب صحیح نماز سیکھنا، وہ بخاری پڑھے۔
کوئی شخص چاہتا ہے حج صحیح طریقے سے کرنا، وہ بخاری پڑھے. کوئی شخص چاہتا ہے عمرہ صحیح کرنا، وہ بخاری پڑھے. کوئی شخص چاہتا ہے کتاب الوحی کہ وحی کا انداز کیسے تھا، وہ کتاب الوحی پڑھے، بخاری پڑھے. آئیے 97 کتابوں کا مجموعہ الجامع الصحیح البخاری یہ طالب علموں نے پڑھی ہے. یہ کوئی معمولی نوجوان ہے، یہ کوئی معمولی بچے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کے ذہن میں بڑی باتیں آتی ہیں، جیسے کہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بڑا تفصیلی خطاب ہو گیا ہے درس بخاری آپ کے سامنے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے. یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں، خیرکم اسم تفصیل کا صیغہ ہے، تم میں سب سے بہترین. یاد رکھو اس حدیث کی روح سے آپ سمجھیے. نمازی بھی بڑے بڑے ہیں، تہجد گزار بھی بڑے بڑے ہیں، حاجی بھی بڑے بڑے ہیں. اور یارو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ بہترین بن جائے؟ کوئی ایسا والدین ہے، کوئی ایسی ماں ہے، کوئی ایسا باپ ہے جو چاہتا ہو کہ میرے بچے کی عزت نہ ہو، میرا بچہ اعلیٰ نہ بنے، مثالی نہ بنے؟ ہر ماں باپ چاہتا ہے. جو میں اعلان کر کے کہتا ہوں ہمارے علماء کا یہ موقف ہے، ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. ضرورت ہے امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، امت کو بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے. پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم دلواؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تعلیم. سب سے پہلے کون کہتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ؟ کون کہتا ہے بچے کو انجینئر نہ بناؤ؟ کون کہتا ہے بچے کو وکیل نہ بناؤ؟ کون کہتا ہے بچے کو جج نہ بناؤ؟ امت کو ضرورت ہے بناؤ. ایک وہ وکیل، ایک وہ جج، ایک وہ انجینئر، ایک وہ ڈاکٹر جس کو نماز تک کا پتہ نہ ہو، صفوں میں کھڑے ہونے کا پتہ نہ ہو، صف بندی کا پتہ نہ ہو. میں یہاں آپ کو مکالمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تصویر کے دو رخ دیکھیے. ایک شخص فوت ہوا، اس کا بیٹا اس کے پاس بڑی ڈگریاں تھی، بڑی ڈگریاں تھی اس کے پاس. باپ فوت ہو گیا. جب باپ فوت ہو گیا اب غسل کی باری آئی. وہ کہتا ہے بھائی گاؤں سے ڈھونڈو کو میرے باپ کو غسل دے. ڈھونڈا گیا، غسل دینے والا آیا، اس نے غسل دے دیا. اب جنازے کی باری آئی، مولانا صاحب کو بلا لیا، جنازہ پڑھا دیا. قبر پر دعا کی باری آئی، مولانا صاحب کہاں ہے؟ جی جی حاضر ہے، دعا کرو، کروا دی. ایک یہ رخ ہے. ایک وہ تیرا بچہ جس کو تو نے قرآن اور حدیث پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، تیرے لیے وہ صدقہ جاری ہے. وہ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا، ذہن میں آ گیا ہے کہ وہ نبینے تھے، باپ نے مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، وہ پھر حافظ الحدیث بنے. ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو والد محترم خواب میں ملتے، کہتے عبد المنان کاش میں نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی حافظ قرآن بنایا ہوتا. ابو جی کیا ہوا؟ اور فرمایا بیٹا قرآن تو پڑھتا ہے، جنت میں اللہ درجات میرے بلند فرماتے ہیں. اذا مات الانسان انقطع عن امر اللہ میں صدقہ جاریہ. لوگوں توجہ کرو، توجہ کرو.
یہ معمولی بچے نہیں ہیں. اب فوت ہو گیا اس کا باپ عالم حافظ کا. اب غسل کی باری آئی. وہ کہتا ہے دوستو احباب پیچھے ہٹ جاؤ, یہ میرا باپ ہے, اس کو غسل میں دوں گا. وہ اپنے باپ بھائی جس کو بھی ہے وہ سنت کے مطابق غسل دے رہا. آپ جاتے ہیں نا جنازوں میں, اب جنازے کی باری آئی. وہ کہتا حضرات اس مجمع میں میرے استاد بھی آئے ہیں, بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں, حق ان کا بھی ہے, لیکن میرا باپ ہے دنیا سے جانے والا, اس نے مجھے پڑھایا ہے, لیکن آج اس کا نماز جنازہ میں پڑھاؤں. اب وہ بیٹا مصلی پہ کھڑا باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے. کیسی دعائیں ہوگی پھر وہ مانگنے والا. ایک ہم بھی جاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے, ہماری دعا مانگنے کا اور بیٹے کی باپ کے حق میں دعا مانگنے کا فرق تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے. اور سنو, لوگوں کے ذہن میں ایک اور بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہم اس کو مدرسہ پڑھا دیں گے, یہ بیچارہ کرے گا کیا, کیا کرے گا, پیسہ کہاں سے کمائے گا, اس کے زندگی کیسے گزارے, کہاں تجارت کرے گا, کیا معاملہ ہوگا. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے. آؤ چلو چلو دیکھو, شہروں میں جاؤ, دکانوں پہ جاؤ, یہ بڑی بڑے جو شاپنگ سینٹر ہے, جاؤ آپ کو ملیں گے کوئی ایم اے ہے, کوئی بی ایڈ ہے, ڈگریوں والے 22 ہزار میں ملازمت کر رہے ہیں. جاؤ دیکھو, کوئی چنے بیچ رہا, کوئی انڈے بیچ رہا ہے. یہ آپ کو بڑی فکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اور مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے. کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے. یہ پیسہ, یہ مال, یہ درم و دینار, یہ گاڑیاں, کوٹھیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک عالم ہے, الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معلم خیر کی تعلیم دینے والا ہے نا, ہر چیز اس کے حق میں دعائیں خیر کرتا, ہر چیز. اور حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. کیسا خوش نصیب تیرا بچہ ہے, کوئی رات کو سویا ہوا ہے, اس ٹاکی میں دعا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے من سالک طریقا یطلب فیہ علما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے نا, سالک اللہ طریقا من طرق الجنہ, اللہ کا الحاکمین اس بچے کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے, یہ آپ کا بیٹا قرآن حفظ کرنے والا, یہ حدیث پڑھنے والا جنت کے راستے پہ چل رہا. بے فکر ہو جاؤ, ان کی زندگی, ان کی اخروی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. آپ کو فکر کرنے کی کوشش نہیں ہے. آپ علماء دیکھتے ہیں نا, آپ کے سامنے ہے, دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے سب کو گاڑیاں دی ہے الحمدللہ, عالی شان دن کی بسر کر رہے ہیں. یہ حافظ, یہ عالم, اللہ حکم الحاکمین ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے. یہ وہ بچے ہیں جو تم میں سب سے بہترین ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کے حق میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مچھلیاں پانی میں بھی دعائیں خیر کرتی ہیں. یہ علم کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ غور کریں اللہ کو علم کتنا پسند ہے. اقرأ پڑھیے آپ, بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی آیت, پہلی وحی نازل ہوئی علم کے بارے میں. حالانکہ
توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین پہلی وحی توحید کے بارے میں بھی نازل فرما سکتے تھے، کیونکہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پہلی وحی توحید کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد رسالت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ رسالت کے بارے میں بھی پہلی وحی آ سکتی تھی لیکن نہیں آئی۔ نماز کے بارے میں نہیں آئی، علم کے بارے میں آئی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم پڑھیے آپ۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان للہ اہلین من الناس، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کون ہیں؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ واہل اللہ، یہ اللہ کے خاص ہیں۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھے، آپ کا بچہ حدیث پڑھے، آپ کا بچہ تفسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کے خاص ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ کے بچے اللہ کے خاص ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ شیخ محترم نے ایک حدیث پڑھی سی نا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، صاحب قرآن کے لیے کہا جائے گا وہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ آپ اندازہ کریں، جنت میں حاجی بھی جائیں گے، جنت میں نمازی بھی جائیں گے، جنت میں زکوٰۃ دینے والے بھی جائیں گے، نیک اعمال کرنے والے سارے جائیں گے، لیکن جنت میں سب سے زیادہ جنت کی سیڑھیاں درجے کون چڑھے گا؟ حافظ قرآن چڑھے گا۔ پڑھتا جا، چڑھتا جا، یہاں آخری آیت پڑھے گا، اس کا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسا یہ تیرا بیٹا ہے، کیسی اللہ نے اس کو عظمت دی ہے۔ پھر یہاں تک بس نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، قیامت کے دن ان کے والدین کو بھی ایک ایسا لباس اور تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنائی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کیوں اتنی عظمت مل رہی ہے، اتنی رفعت مقام کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ تو نے اپنے بیٹے کو وقف نہیں کیا تھا، قرآن کا قاری نہیں بنایا تھا، تو نے قرآن کا حافظ نہیں بنایا تھا، آج اللہ بھی تجھے اعلیٰ مقام دے رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ بھی تجھے اعلیٰ مقام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ جو آپ کے بچے ہیں یہ معمولی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ یاد رکھو یہ عظیم لوگ ہیں، ان سے جڑ جاؤ، ان سے محبت کرو۔ ادارے والوں سے شیطان ہر دور میں انسان کے ذہن میں وسوسے بٹھاتا ہے، بالخصوص مدارس کے بارے میں۔ اور یہ مولوی ہیں جی، چندہ کر لیتے ہیں، اور جی کھا جاتے ہیں، فلاں ایسی باتیں بٹھاتا ہے نا۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ یہ علماء ہے، علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لوگوں نے نبیوں پہ انگلی اٹھائی، پتھر مارے، دیوانہ، مجنوں، کائن کہا۔ علماء کو بھی کہا جائے گا، میرے بھائیوں آپ کو بھی کہا جائے گا۔ آپ کے بارے میں وعدے کسی جائیں گی، آپ کو لوگ مولویوں کے نام سے طرح طرح کے القاب دے کے کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھو آپ عالم بن گئے ہیں۔ اگر نبیوں کو پتھر پڑے ہیں، شہید کیا گیا ہے، آپ کو کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا۔ یاد رکھو آپ کے لیے کارپیٹ نہیں بچھائیں گے۔ یہی راستہ ہے، یہی منزل ہے۔ کانٹے لگیں گے، زخم لگیں گے، چلتے جانا، دعوت کا کام کرتے جانا، تبلیغ کرتے جانا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے جانا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے اور ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، فلہ بحسن عشرہ، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہے، لاؤ ہمیں دکھاؤ، کوئی کتاب دکھاؤ مجھے جس کے پڑھنے کے ایک حرف کی 10 نیکیاں ہوں، ایک حرف۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے
قرآن مجید فرقان حمید کو پس پشت ڈال لیا، اللہ کی قسم پس پشت ڈال دیا۔ جیسے کہ ابھی شیخ محترم کا آپ نے درس سنا کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث جو باب قول اللہ تعالی ونظر الموازن کس کے تحت آئی ہے، حدثنا احمد بن اشکاب سے روایت بیان کی ہے کہ پہلی حدیث کی سند بھی غریب ہے، دوسری حدیث کی یعنی آخری حدیث کی سند بھی غریب ہے۔ اشارہ یہی تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے، تاریخ بتلاتی، ہسٹری بتلاتی ہے، مفسرینوں نے تفسیروں میں لکھا ہر نبی کے پیروکار لوگ غریب تھے، چودھری، بڑے بڑے مالدار، دولت والے مخالف تھے، انبیاء پہ آوازیں کسا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو کہ اسلام دوبارہ بھی غریبوں کی طرف پلٹے گا، معنی یہ ہے غریب اس پہ عمل کریں گے۔ آج اس دور میں داخل آپ غور کے ساتھ دیکھ لیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، کاروباری، تاجر، مالدار، آپ دیکھ لیں دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے متوسط درمیانہ طبقہ ہے وہ اسلام پر چل رہا ہے، اسلام پر چل رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں، کوئی کتاب نہیں ہے اتنی عظمت والی کتاب۔ لیکن آج بدقسمتی ہماری ہے، بچے کی شادی ہوتی ہے تو قرآن مجید فرقان ہم بیٹی کو دے دیتے، وہ بھی بیچاری اس کو لپیٹ کے سنبھال کے پیڑے کے اوپر رکھ دیتی ہے، الماری میں چھپا دیتی ہے۔ کبھی عید شبرات آئے نا اس کو اتارتی ہے، صاف کر کے پھر رکھ دیتی، پڑھنے کے لیے پھر تیار۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، گھروں میں قرآن پڑھے، یہ موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں، سوشل میڈیا سے ہمیں فرصت ملے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ آج ہر شخص پریشان، ہر شخص مسائل میں گرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گرا ہوا ہے۔ ہر شخص کہتا مجھے فلاں پریشانی، فلاں مجبوری ہے، قاری صاحب، حافظ صاحب دعا کر دیجئے، لیکن قرآن نہیں پڑھے۔ آپ ٹائم نکال کے آپ دیکھیے، اور 24 گھنٹوں میں دن رات میں آپ زیادہ نہیں کو 15-20 منٹ ٹائم نکال کے قرآن تلاوت کریں، ہم قرآن پڑھے قرآن، دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا قرآن آپ کے لیے کیسی شفا ہے، آپ کی بیماریاں کیسے کٹتی ہیں، مصیبتیں کیسے کٹتی ہیں، پریشانیاں کیسے کٹتی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بلبل قرآن اس مجلس کے عظیم مہمان قاری محمد خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف۔ میں عرض کر رہا تھا باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، ٹائم کی بھی قلت ہے، وقت بھی اتنا ہی ہے، بہت سی باتیں ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ آخری بات آپ سن لیے، قرآن مجید مسلمانوں کو صحیح طریقے سے جیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا مسلمانوں نے نہیں پڑھا، جیسے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے تھا ہم نے نہیں سمجھا۔ قرآن مجید کی 2-3 آیات صحابہ سے دیکھیے، پوری ہسٹری پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ مقدمہ قرآن کا ہے، اللہ اس میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا نفی جنس کا کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کا لکھنے والا مصنف اس کے مقدمے میں نہ لکھتا ہو میں نے کتاب لکھی ہے۔ کوئی شخص اس میں غلطی دیکھے، شک و شبہ ہو، مجھے بتلائے، اطلاع دے، آئندہ ایڈیشن، آئندہ کتاب چھپے گی، لیکن اس میں ہم غلطی نکال دیں گے۔ اللہ تیری قدرت تک قربان جاؤں، اللہ نے وہ کتاب تمہیں دی ہے، محمد عربی پہ نازل کر کے یہ اعلان کر دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں گنتی کا دور کی بات ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔